داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے متعلق پڑھا۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ اے آل داؤد، اللہ نے تم پر بے شمار رحمتیں اور نعمتیں کی ہیں، لہٰذا تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ قلیل تعداد میں وہ بندے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ معاشرے کے اندر تھوڑی مقدار میں نظر آتے ہیں۔ یہ ذرا کام اپنا بند کر لیں، بس ٹھیک ہے آواز ہم نے یہ بات بھی ملاحظہ کی کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ ملکہ عطا کیا، وہ حکومت عطا کی جو ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ جنات ان کے اشاروں پر چلتے تھے، ہوا ان کے لیے مسخر تھی، پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، اور اللہ نے ان کو کتاب اور حکمت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود بھی، اتنی ساری قدرتیں حاصل ہونے کے باوجود بھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کی موت کا فیصلہ کیا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں جتنے مرضی جلوے والا ہو، جتنے مرضی جلال والا ہو، جتنی مرضی قوت اور طاقت والا ہو، وہ موت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک طرف بادشاہ ہیں اور دوسری طرف اللہ کے نبی بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے دعا قبول کی ہے، ساری چیزیں آپ کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، لیکن جو فطرت کا اصول ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں بدلا، وہ سب کے لیے یکساں رکھا گیا ہے، کیونکہ بقا صرف اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہر فنا ہونا کائنات کی ہر چیز کے لیے لکھ دیا جا چکا ہے۔ آسمان جیسی بڑی چیز کو بھی اللہ نے فنا کرنا ہے، زمین جیسی پھیلی ہوئی لمبی چیز کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کرنا ہے، کسی کو بھی یہاں پر بقا حاصل نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی اس زمین کے اوپر چلتا پھرتا بے جان تجھے نظر آتا ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، عزتیں، اکرام، جلال، رحمتیں، برکتیں، قدرتیں، اصول، قوانین، اوامر، نواہی، احکامات، ان سب کا نازل کرنے والا وہ رب ہے جو باقی رہنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ روا نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ ہمارے فیصلے یہ ہیں کہ ہم اگر کسی وقت کے بادشاہ کے اوپر، وقت کے نبی پر فیصلہ نافذ کر دیں کہ اس کی موت کا وقت آیا چاہتا ہے، تو پھر کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی ہمارا حبیب ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے، انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ضرور ہوتا ہے کہ فرشتہ جب ان کے پاس آتا ہے وہ ان کو بتا دیتا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح قبض کر لوں۔ یہ عام انسانوں میں اور نبیوں میں اتنا سا فرق ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا فرشتے کے اور اسے کہا تھا کہ تو یہ کام کرنے کے لیے کیوں آیا ہے، جس سے اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ اللہ کے پاس گیا اور کہا اللہ لگتا ہے تیرا بندہ تجھ سے ملاقات نہیں چاہتا۔ کہا آپ جائیے موسیٰ کے پاس اور جا کر ان سے پوچھئے کہ آپ کتنے سال اور زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور پھر ان سے کہیے کہ وہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیریں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال ہم ان کو زندگی عطا کر دیں گے۔ فرشتے نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا تو موسیٰ کہنے لگے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد بھی موت ہی ہے۔ کہا تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ اور پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، سلیمان علیہ السلام پر جب ہم نے موت لکھ دی، ان کا فیصلہ کر دیا، بتایا یہ جا رہا ہے کفار مکہ اور دنیا کا ہر وہ انسان جو موت سے انکار کرتا ہے، موت سے فرار ہے، اس کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو 1 مہینے کی مسافت دن کے پہلے حصے میں طے کرتا ہے، وہ شخص کے جس کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، وہ بھی اپنی موت سے نہیں بچ سکا، تو تمہارے تو اختیارات ہی بڑے تھوڑے ہیں۔ تمہیں تو اللہ نے وہ جلوے اور قدرتیں عطا ہی نہیں کی ہیں، تمہارے تو ہاتھ پیر کے اندر اللہ نے جو تھوڑی بہت قوتیں رکھ دی، کیا تمہارے حکم سے ہوا چلتی ہے؟ کیا تم پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہو؟ کیا تمہاری آواز سن کر پرندے ہوا میں سہم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔
کہا فلما قضینا علیہ الموت، ذرا ہوش کے ناخن لو، جب وہ موت سے نہیں بچ سکے تو پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اور پھر یہ بھی کہ یہاں پر موت کا ذکر ان معنوں میں بھی ہے کہ تم جو موت کے بعد زندہ کیے جانے کے انکار پر ہو اور یہ کہتے ہو، جیسے کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، یہ مرتا ہی نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی جنم میں دنیا میں آ جاتا ہے، کبھی کتے کی شکل میں، کبھی چوہے کی شکل میں، کبھی بدرو بن کر، کبھی اپنے انسان بن کر، کبھی کسی کی آتما کسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ایسے عقائد ہیں جن کا رد قرآن کرتا ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جس کی موت آ جاتی ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، پھر اس کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رہتا ہے۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، اس کی موت کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوئی، الا دابۃ الارض، مگر جو زمین کا کیڑا تھا۔ اس کو کیڑے کو عام طور پہ ہم دیمک کہتے ہیں، جو لکڑی کو لگ جاتی ہے۔ کہا تأکل من سأتہ، وہ جو کیڑا تھا وہ ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن، جنات کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللو کانوا یعلمون الغیب، جنات پر پہلی بات تو یہ واضح ہوئی کہ سلیمان کی وفات ہو گئی ہے۔ دوسرا، لوگوں کا یہ عقیدہ جیسا کہ آج کل بھی موجود ہے کہ فلاں بابا جی بڑی کرنی والے ہیں، وہ ہمیں مستقبل کے بارے میں خبر دیتے ہیں اور ان کی کئی باتیں سچ بھی ہو جاتی ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ یہ بڑے کمال ہستی ہیں، بڑی ان کی جد ہے، بڑی ان کی برادری ہے، بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، جنات کو اس وقت اس بات کا اعتراف ہو گیا، وہ مان گئے کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت کے اندر وہ اتنی دیر پڑے نہ رہتے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان کی موت کا جو وقت لکھ دیا تھا، اگر جنات کو پتہ ہوتا تو جنات سلیمان کے اشاروں پہ نہ چلتے، وہ سلیمان کے حکم کا انکار کرتے، اکڑ جاتے، بھاگ جاتے۔ وگرنہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جو بھی جن ان کی نافرمانی کرتا تھا اسے بھڑکتی ہوئی عذاب کے اندر داخل کر دیا جاتا تھا، اسے جلا دیا جاتا تھا۔ اب مسئلہ یہاں پر جو اللہ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، جنات غائب ہو جاتے ہیں، جنات لوگوں کی چیزیں چھپا دیتے ہیں، جنات لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنات ہیں تمہاری طرح ہی، لیکن ان کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، وہ غائب ہو جاتے ہیں، بس اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، غیب کا علم وہ نہیں جانتے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو انہیں سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر قبل از وقت مل جاتی اور وہ سلیمان کی قید سے اور ان کی حکومت اور دسترس سے بھاگ جاتے۔ اب ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں ہمارے بہت سارے مفسرین، وہ یہ بات لے کر آئے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک گھر بنایا ہوا تھا اور وہاں پر وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے تھے اور سامنے بیت المقدس کی جو تعمیر ہو رہی تھی یا بڑی بڑی عمارتیں وہ تعمیر کروا رہے تھے جنات سے، وہ ان کو دیکھا کرتے تھے اور سارا جو ہے وہ ان کا کام وہاں پر ملاحظہ کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، جنات ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اس چھڑی کے سہارے کھڑے تھے، اس کو دیمک لگ گئی، سلیمان کو پتہ نہیں لگا۔ اب سلیمان اسی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے کہ ان کی وفات ہوگی، لیکن وہ گرے نہیں، دیمک نے اس لکڑی کو کھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ کھاتی رہی۔ 1 سال اس پر گزر گیا، سلیمان وہیں پر کھڑے رہے، جنات ان کی طرف دیکھتے اور ڈر کر کام میں لگے رہتے کہ کہیں سلیمان ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر دیں اور ہم جو ہے وہ کام میں لگے رہیں۔ اب 1 سال جب گزرا، ادھر بیت المقدس کی تعمیر پوری ہوئی، وہ لکڑی جو تھی وہ آدھی رہ گئی، وہ سلیمان علیہ السلام اس سے گر پڑے، تب جا کر جنات کو پتہ لگا کہ سلیمان کی تو وفات ہو گئی۔ یہ روایات جو ہیں یہ تقریباً سارے مفسرین لکھتے ہیں، لیکن علامہ مراغی رحمۃ اللہ علیہ اس کا کچھ جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ عقل کے خلاف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی تفسیر بیان نہیں کی، تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلی بات کہی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ عقل کے خلاف یہ اس طرح ہے، سلیمان علیہ السلام انسان تھے، کیا یہ ممکن ہے
کہ جنات یا ان کے خدام جو ان کی خدمت گزار تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ ان کے آرام کا خیال نہ کریں۔ 1 سال تک ایک بندہ دن رات تک ایک ہی جگہ پر کھڑا ہے، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے نہ وہ سو رہا ہے، نہ وہ بیٹھ رہا ہے، نہ چل پھر رہا ہے، وہ ایک ہی پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہو، اسے چلنے پھرنے کی حاجت نہ ہو، اسے واش روم میں جانے کی حاجت نہ ہو، اسے سونے کی حاجت نہ ہو؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جب ایسا کچھ بیان نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ کیا معاملہ کیا، علامہ مراغی نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سلیمان جو لاٹھی لے کر چلتے تھے اس میں پہلے سے دیمک لگ گئی ہو، پہلے سے دیمک اس کو کھا رہی ہو اور سلیمان کو اس کا پتہ نہ ہو، اور سلیمان علیہ السلام جب کام دیکھنے کے لیے آئے ہوں اور لاٹھی انہوں نے زمین کے اوپر لگائی ہو، نہ سلیمان کو پتہ ہے نہ جنات کو پتہ ہے، ادھر موت کا وقت آ گیا، وہ ادھر ہی گر پڑے، تب جنات کو علم ہوا۔ 1 سال تک کھڑے رہنا، 1 سال کی مدت کا اندازہ کرنا، 365 یا 66 دن ایک بندہ یوں ہی کھڑا رہے، یہ تو ویسے ہی عقل کے خلاف ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور جنات اس بات سے غافل رہیں، وہ تو اس بات کے زیادہ متلاشی تھے کہ ہماری جلدی سے جان چھوٹے۔ 1 دن ہوا، چلو 2 دن ہوا، لیکن بندہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک ایسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ اس لیے یہ اسرائیلی روایات ہیں، نہ ہم ان کو سچا کہہ سکتے ہیں نہ ہم ان کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں اگر تو یہ سچی ہیں تو اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اگر یہ جھوٹی ہیں تو ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم یہ ثابت نہیں۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ عام طور پہ لوگوں میں یہی بات مشہور ہے کہ وہ دیمک لکڑی کو لگی ہوئی تھی، سلیمان اس کے اوپر جو ہے وہ 1 سال تک مردہ حالت میں رہے، اتنی دیر میں وہ تعمیر مکمل ہوئی اور بعد میں وہ گر پڑے، تو ایسا کچھ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔